وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کا مطالعہ چل رہا ہے۔ اس میں مشرکین کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اہل ایمان کا بھی ذکر آیا ہے۔ مزید یہ کہ کچھ وعیدیں اور ڈراوے بھی مشرکین کو اور مخالفین کو سنائے گئے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تم سب اس میں پہنچنے والے ہو۔ یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جاؤ گے جہنم میں، تمہارے یہ جو بت ہیں جن کی تم نے پوجا پاٹ کی ہے یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ بھی سن نہیں سکیں گے۔ یعنی جہنم کی شدت ہوگی اور جہنم خود دھاڑ رہی ہوگی زور زور سے، تو ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی طے ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ آیت نمبر 98 میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین کو کہا گیا کہ تم بھی اور تمہارے جھوٹے معبود بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس پر انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اچھا پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارا گیا، تو کیا وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ معاذ اللہ، کیونکہ اسی قرآن حکیم میں ذکر آیا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر لیا تھا، تو یہ اعتراض انہوں نے کر دیا۔ اس کا جواب ہے جو آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے ہی بھلائی طے ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو وہاں جو ڈالے جائیں گے وہ ان کے جھوٹے معبود ہیں، یعنی بت کہ جن کی پوجا پاٹ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو وہ چاہیں گے اللہ ان کو وہاں پر عطا فرمائے گا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غمگین نہیں کرے گی بڑی گھبراہٹ۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب قیامت کے برپا ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے جیسے تحریر کا کاغذ اس کے رجسٹر میں لپیٹا جاتا ہے۔ جس طرح ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے اور دفتر یا رجسٹر کو لپیٹ دیا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین گیند کی طرح اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ انہیں ادھر سے ادھر کر کے کہے گا میں ہوں اللہ، میں ہوں حقیقی بادشاہ۔ گویا دنیا میں جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے بادشاہت کے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ یہاں فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے جیسے تحریر کے کاغذ کو رجسٹر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا پھر ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے۔ وعدنا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں،
جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا، وہی ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ لوگوں کی تخلیق فرمائے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اصل آخرت کا ٹھکانہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ دنیا داروں کے لیے کچھ ہے بھی تو یہی دنیا میں ان کو دے دیا جائے گا، آخرت کی کامیابی اور وہاں کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے۔ دوسرے معنی اس کے یہ بھی بیان کیے گئے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اقتدار عطا فرمائے گا، زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے۔ چنانچہ آج بھی اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، سورہ النور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ زمین میں انہیں اقتدار عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ تو دنیا میں بھی اللہ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، کہ اللہ دنیا میں بھی اقتدار عطا فرمائے گا، اور آخرت کا معاملہ تو ہے ہی صرف اہل ایمان کے لیے کہ کامیابی اور وہاں کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے۔ مراد یہ ہے کہ عبادت گزاروں کو بشارت سنا دی گئی اللہ کی طرف سے کہ بالآخر کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک عظیم آیت آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے حوالے سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے رحمت کے معنی یہ ہے کہ انسان کو جس وقت جس شے کی ضرورت ہو وہ شے اسے مل جائے۔ ایک آدمی شدید پیاسا ہے، اس کو ہم کوئی بہترین مرغن قسم کا کھانا فراہم کر دیں تو اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی، اس کو تو ضروری ہے کہ ایک پانی کا گلاس فراہم کر دیا جائے۔ تو یہ ہے رحمت اس کے ساتھ، تو جس شے کی ضرورت ہو اس کا مل جانا رحمت ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑی ضرورت تھی ہدایت کی اور ایک عادلانہ نظام کی، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمایا۔ اپنا آخری کلام اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادلانہ نظام، ایک جسٹ سسٹم قائم کر کے دکھایا جس سے انسانیت کو انصاف میسر آیا۔ انسانیت جب بھی مثال دے گی کسی نظام کی تو وہ مجبور ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی مثال انسانیت کے سامنے پیش کرے، مجبور ہے انسانیت، اسی کے ذریعے انسان کو انصاف میسر آ سکا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنایا، تمام انسانیت کے لیے آپ کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، اور تمام انسانیت کے لیے وہ نظام عطا فرمایا کہ جس میں انسانیت کے مسائل کا حل موجود ہے۔ آج وہ نظام قرآن میں موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ قائم نہیں ہے۔ آج بھی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہدایت اور عادلانہ نظام، اور اب یہ کام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے کہ وہ یہ نظام انسانیت کے سامنے پیش کرے تاکہ انسانیت کے مسائل حل ہوں اور انسانیت کو ہدایت ملے تو وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی سنوار سکے اور اپنی اصل زندگی آخرت کو بھی سنوار سکے۔ تب ہے رحمت للعالمین والا معاملہ، تبھی انسانیت کو رحمت للعالمین کی رحمت سے واقعتاً فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے گا۔ اللہ ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ آپ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے، آپ کی جو رسالت ہے، وہ یونیورسل ہے تمام انسانیت کے لیے۔ قل انما یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، منہ موڑ لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں نے تو تمہیں ٹھیک ٹھیک خبردار کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری اپنی مرضی۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا دور ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، ایک ایک بات اس کے علم میں ہے۔
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے آزمائش، ادا فوری نہیں آ رہا، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، مہلت دی ہے، میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو، لیکن بالآخر عذاب آئے گا ضرور۔ قال رب احکم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ دو ٹوک بات آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے کی تلقین اللہ نے فرما دی کہ اللہ فیصلہ فرما دے، ان کی ہر دھرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو اب فیصلے کی دعا فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری شے ہے۔ اب سورۃ الحج کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، اس کو برزخی مزاج کی صورت کہا جا سکتا ہے، جیسے دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، توحید اور آخرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اور عبادات میں سے حج کا ذکر بھی ہے، جہاد کا ذکر بھی آئے گا جو مدنی صورتوں کے مضامین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سورہ مبارکہ کی چند آیات ہجرت کے سفر کے دوران بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے قرآن حکیم میں۔ مجموعی طور پر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں مکی دور میں نازل ہونے والی آیات بھی ہیں اور ہجرت کے سفر کے دوران یا ہجرت کے کچھ بعد نازل ہونے والی آیات بھی شامل ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ سورہ مبارکہ میں توحید اور آخرت کے مضامین کا بیان ہے، اور اہل ایمان کو خصوصی خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آخر میں فرما کر اہم ہدایات عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی کچھ تقسیم اس طرح ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 24 تک آخرت کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، پھر آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 37 تک حج اور قربانی کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، پھر آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 41 تک قتال کے حوالے سے گفتگو ہے اور ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے، پھر آیت نمبر 42 سے لے کے آیت 72 تک مشرکین سے خطاب ہے اور جو کشمکش جاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 78 میں جو کہ آخری رکوع سورہ مبارکہ کا اہل ایمان سے خصوصی خطاب ہے اور ان کے دینی فرائض کو ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل کا بیان ہے، منکرین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری شے ہے۔ نوٹ کیجئے کہ یہ زمین، قرآن کہتا ہے اس کے متعلق سورۃ الزلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین ہلا دی جائے گی زلزلے کے مانند جیسا کہ ہلا دیے جانے کا حق ہے۔ کیا سخت کیفیت اس وقت ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری شے ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جسے تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہے اسے بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اب کسی ماں کی مامتا کو دیکھیے یا جانوروں میں سے بھی کسی مادہ کی مامتا کو دیکھیے، دودھ پلانے کا عمل کتنی شفقت ہوتی ہے اس میں، اور ایک عورت بھی اور جانوروں میں سے کوئی مادہ بھی اپنے حمل کا کتنا خیال رکھتی ہے، لیکن فرمایا کہ دودھ پلانے والی چھوڑ دے گی اس سے جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ ایک حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اتنا سخت مرحلہ ہوگا زمین والوں کے لیے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ القارعہ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
اور پہاڑ رنگین دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، یہ پورا نظام تل پٹ کر دیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تو بغیر کسی علم کے یہ جھگڑا کر رہے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں گویا کھڑا ہو رہے ہیں، اور یہ ہے جو ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ جن کے پاس دین کا علم تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو چاہتے ہیں رائے پیش کرتے ہیں بغیر علم کے، جدت پسندی کی روش اختیار کرنا، ماڈریشن کے نام پر، انلائٹنمنٹ کے نام پر جو چاہا منمانی تفسیر کر دی دین کی، یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ بغیر علم کے دین میں بات کرنا یہ درست نہیں۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا فانہ یضلہ، تو بے شک وہ اسے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو اس مقام پر بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے کہ آج ایمبریولوجی کے جو ماہرین ہیں وہ دنگ رہ گئے ہیں کہ کتنی باریک بینی کے ساتھ قرآن نے 1400 برس پہلے انسان کی تخلیق کے پروسیس کو اتنی باریکی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اس کی کچھ تفصیل آئے گی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں بھی انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، بس ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، ایک لٹکی ہوئی شے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، جس کی تخلیق مکمل ہو چکی ہوتی ہے، وغیر مخلقہ، اور ادھوری تخلیق ہوتی ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، مراد اپنی قدرت، ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، اور ہم رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پھر اپنی جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی وفات دے دیا جاتا ہے، مراد بڑھاپے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے ناکارہ عمر تک، یعنی بڑھاپے میں یہ کیفیت کی یادداشت بھی ساتھ نہیں دیتی، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے، یادداشت بھی ختم ہو جائے، صلاحیتیں بھی ماند پڑ جائیں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے لے کے بڑھاپے تک کے مراحل کو اس مقام پر بیان کیا۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ مقام کافی ہے۔ جو اتنی باریک بینی سے، جبکہ تم کچھ نہیں تھے، یہ کچھ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مراحل بیان کیے ہیں تخلیق کے پروسیس کے۔ فرمایا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی تھی، اور ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کے ذریعے سے ایک نطفے کے معمولی جز سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، لیکن اس شوہر اور بیوی کی غذا بھی مٹی سے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، یہ جو مرد کے وجود سے خارج ہونے والا ایک قطرہ، اس کا بھی ایک معمولی جز اسپرم، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ انسان غور کرے، کیا حیثیت ہے انسان کی، ایک ناپاک معمولی قطرے کے ایک معمولی جز سے، یہ ہے انسان کی حیثیت کہ کتنا حقیر بھی تھا، اور یہ اللہ کی قدرت کہ اتنے معمولی سے جز سے اللہ ایک انسان کو تخلیق کر دیتا ہے۔ ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، علقہ ایک شے جو لٹکی ہوئی ہو، معلق اسی سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آج کی ماڈرن سائنس نے ہمیں بتایا، قرآن نے اشارہ کر دیا تھا، اور ڈاکٹر کیتھ مور
جو ایمبریولوجی پر بہت بڑی ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے شخص کینیڈا کے اندر، وہ شخص دنگ رہ گیا جب کچھ عرب طالب علموں نے اس شخص کے سامنے قرآن کی یہ آیات پیش کی۔ اس نے لیبارٹری ٹیسٹ کیے اور وہ دنگ رہ گیا کہ وہ جو اسپرم ہے، مرد کے وجود سے نکلنے والے ایک نطفے کا معمولی سا حصہ، وہ رحم مادر میں یوٹرس کے اندر اس کی دیوار پر جا کے چپک جاتا ہے، جیسے لیچ جونک جسے کہا جاتا ہے وہ کسی جسم پر لٹک جاتی ہے، خون چوستی ہے، تو یہ اسپرم بھی اس رحم مادر کی دیوار پر لٹک جاتا ہے اور وہاں سے یہ پھر اپنی غذا لیتا ہے اور پھر اس کو اللہ بڑھاتا ہے تو یہ بوٹی بنتا ہے۔ آگے فرمایا ثم من مدغۃ، پھر گوشت کی بوٹیز، نطفہ سے علقہ، علقات سے یہ بوٹی کا معاملہ۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں، جس کو دیکھ کر آج کی سائنس دنگ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک بچہ نطفے کی صورت میں رہتا ہے، 40 دن پھر علقہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ مدغہ کی صورت میں رہتا ہے، یہ ہو گئے 4 مہینے، اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اس بات کی کچھ تفصیل مزید آئے گی انشاءاللہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں۔ ثم من مدغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، جس کی صورت مکمل ہو جاتی ہے، وغیر مخلقہ، اور صورت مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ مقام سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج ریسرچ ہو گئی انسان کو، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو انسان کا پورا وجود ہے یہ ایک دم سے نہیں بن جاتا، مختلف اعضاء مختلف موقعوں پر مکمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ بچہ جس کی تخلیق ایک ماں کے بطن میں ہو رہی ہوتی ہے وہ 24 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو سننے کے قابل ہو جاتا ہے، سماعت مکمل ہو جاتی ہے۔ جب وہ 28 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، بصارت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو 24ویں ہفتے میں سماعت مکمل، بصارت نامکمل، اور 28ویں ہفتے میں آ کے بصارت بھی گویا مکمل ہو گئی ہے۔ دنگ ہے انسان۔ قرآن کتنی باریک بینی کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہا ہے، یہ حق کلام ہے اللہ کی طرف سے، اور صداقت کی دلیل ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب چھوٹی سی دوربین جو صحرا میں نہیں تھی، کس نے یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے؟ اللہ ہی کا یہ کلام ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں اپنی قدرت کو، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، 8 مہینے 9 مہینے۔ اسی ماں کے وجود سے اس بچے کو اللہ غذا فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ غور کرے انسان، کیا وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کتنی معرفت کی نشانی ہے ان الفاظ میں اللہ کی طرف سے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی وفات دے دیا جاتا ہے پوری عمر سے پہلے ہی، جو عام عمر سمجھی جاتی ہے اس سے پہلے ہی اللہ اسے موت دے دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان لے۔ یادداشت ختم، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایمبریولوجی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر۔ اب باٹنی کے حوالے سے کچھ بات آ رہی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک بڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے، رونق آ جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر قسم کے جوڑے رونقدار نباتات میں سے اگا لاتی ہے۔ یہ ہے جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو مردہ زمین کو زندگی دے رہا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ بیج مردہ ہوتا ہے وہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، پودا بنا دیتا ہے، تم مر کے قبر میں چلے جاتے ہو، وہی اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا انہیں جو قبر میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرنے والے، عقل پرست لوگ، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں، کوئی کتاب ہی پیش کریں جس میں اللہ نے کچھ کہا ہو، بس اللہ کے اوپر الزام تراشی، معاذ اللہ، اللہ کا انکار، اللہ کے احکامات کے اوپر اعتراضات، یہی کرتے رہتے ہیں۔ ثانی عطفی لیضل عن سبیل اللہ، وہ تکبر سے رخ بدلتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ انسان کے جو اعمال ہیں اسی کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں منافقانہ کردار بیان کیا گیا ہے، جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور کفار کی سزا کے لیے سخت الفاظ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس پر اطمینان پا لیتا ہے کہ بہت اچھی عبادت کی میں نے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو فوراً منہ موڑ لیتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو مفاد کے لیے اللہ کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، جس حکم میں لگا کہ کوئی فائدہ ہے اس پر تو عمل کر لیا، جہاں لگا کہ مال جا رہا ہے، جان جا رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آزمائش آ رہی، فوراً پیچھے ہو گئے۔ تو یہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں، یہ نفس کی پرستش ہو رہی ہے، جب دل چاہا مان لیا، جب دل چاہا نہیں مانا، یہ ہے منافقت۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 میں تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آسان آسان باتیں سامنے آتی ہیں، فوراً آگے بڑھ کے قبول کر کے عمل کرتے ہیں، ذرا مشکل آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ عبادت اللہ کی نہیں، یہ نفس کی پرستش ہے، اور یہ منافقانہ کردار ہے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ بے شمار اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، کہیں ہم نے چوائس تو نہیں کر رکھا کہ جس کا دل چاہا اس پر عمل کریں گے، جس کا چاہا نہیں کریں گے، تو پھر یہ اللہ کی عبادت نہیں، یہ من چاہی بات پر عمل کرنا ہوا۔ قرآن کا تقاضا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے آؤ، whether you like it or not، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ ہماری عقل محدود ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن اللہ کے احکامات میں خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے۔ یہ منافقانہ کردار کا یہاں ذکر کیا کہ کچھ باتوں کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں مکمل طور پر پوری زندگی میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اسے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ ساتھی، کہ جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ کسی کام کے نہیں، اور ان کو پکارنا سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اب اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز مدد نہیں فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے پھر اسے کاٹ ڈالے۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ دیکھے
هل يذهبن كيده ما يغيظ، کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اس سے غصہ دلا رہی ہے؟ یہ اصل میں مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ جو مخالفت کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت جو عام ہو رہی تھی اس سے وہ پریشان ہو رہے تھے، کہا جو کوشش کرنا چاہو کر کے دیکھ لو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو، کیا اس کے نتیجے میں بھی تم اس دعوت حق کو روک سکو گے؟ تو ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دعوت نہیں رکے گی چاہے تم کتنی مخالفت کر لو۔ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے کہ انسان ہر آن امید اللہ سے قائم رکھے، جب تک امید قائم ہوگی تو انسان دین کے راستے پر آگے چل سکے گا۔ ذرا مشکلات آ جائیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ پشت پناہی پر موجود ہے، لیکن جیسے وہ امید کی رسی کو کاٹ دے گا تو ظاہری بات ہے کہ خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر وہ دین کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کی ایک تفسیر بیان کی گئی، ہر حال میں بندے کو اللہ سے امید وابستہ رکھنی چاہیے، جب تک یہ امید کا دامن وہ تھامے رکھے گا آگے بڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ امید اس کو حوصلہ دے گی دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیات کی صورت میں نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ اور مجوس، ایران کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے، اور آتش پرست یہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ اب اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرتوں کا بیان آ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار چوپائے اور بہت سے انسان بھی، سب اللہ کے حضور سجدہ ریز۔ ایک اس معنی میں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ایک اس معنی میں کہ ہر شے اللہ کے قانون کی پابند ہے، گویا پوری کائنات اللہ کے تابع ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر عذاب۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل فرما دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی ایک اہل ایمان کا گروہ ہے جو حق پر قائم ہے، توحید پر کاربند ہے، اور ایک مخالفین کا، مشرکین کا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فالذین کفروا، بس جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے۔ یہ بڑے شدید الفاظ ہیں قرآن حکیم میں جہنم کے عذاب کے حوالے سے۔ ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں کہ گندک اور تارکور کا لباس وہاں لوگوں کو دیا جائے گا جس میں شدید آگ بھڑکتی ہے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں جنت والوں کا بیان اللہ نے فرمایا ہے، اور کچھ ذکر مشرکین کا ہے اور ان کی سزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں داخل فرمائے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤا، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ قرآن جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی جنت کا بھی بیان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت کی گئی پاکیزہ بات کی طرف، اور انہیں ہدایت کی گئی تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ یہ 24 آیات مکمل ہوئی سورہ حج کی، جس میں آخرت کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو آئی تھی۔ اب حج اور قربانی کا ذکر آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے مقرر کیا ہے تمام لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یہ ظالم ہیں، ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ روکنے والے مشرکین تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر بھی مجبور کیا ہے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے دور کر دیا۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں یعنی بیت الحرام میں اور حرم میں وہاں کے رہنے والے اور باہر والے سب برابر ہیں۔ مفسرین کی ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کی زمین تمام مسلمانوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، کسی فرد واحد کے مالکان حقوق نہیں ہونے چاہیے وہاں پر، یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے، اور ہر مسلمان کو آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں پر آ کر وہ رہ سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں اس وقت سعودی عرب کی حکومت کو محنت کرنی ہے، جہاں اتنی فیسلٹیز انہوں نے فراہم کی ہیں حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی اس آیت اور مفسرین کی اس رائے کو بھی سامنے رکھا جائے کہ وہاں کی زمین سب کے لیے اوپن ہونی چاہیے، اور کوئی ظلم کی روش وہاں پر اگر اختیار کرے گا تو فرمایا کہ اس کو ہم عذاب علیم چکھائیں گے۔ یعنی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حاجیوں کو ستانا، پریشان کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ظلم کر کے ان سے زیادہ مال وصول کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام باتیں بھی ظلم میں شامل ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں حج کے مناسک کا بیان اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو آباد کیا، اپنی اولاد کو وہ چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد اللہ نے اس جگہ کو آباد فرما دیا، پانی بھی وہاں پر جاری فرما دیا۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ حکم اللہ نے دیا خانہ کعبہ کے حوالے سے، اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھا جائے اور ظاہری اعتبار سے بھی اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ الحمدللہ سعودیہ کی حکومت نے یہ تو ضرور کیا ہے کہ شرک کی کامل نفی وہاں پر ہے اور بہترین فیسلٹیز ہیں جو لوگوں کو وہاں پر انہوں نے فراہم کی ہیں۔ یہی حکم ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے۔ وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان فرما دو، یأتوک رجالا، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل، وعلی کل دامر یأتین من کل فج عمیق، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، وہ آئیں گے ہر دور دراز کے علاقے سے۔ یہ اعلان فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہر سال اب بھی لاکھوں فرزندان توحید وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں اللہ کے بندے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار تھی جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر موجود ہوں۔ اللہ نے مادی فوائد بھی عطا فرمائے ہیں، روحانی فوائد بھی عطا فرمائے ہیں۔ روحانی سطح پر دیکھیے، بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان،
بندے وہاں سے اللہ کی تجلیات اور برکات لے کر لوٹتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں لوگوں کی، طرح طرح کی روحانی برکات ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اتنی روحانی برکات۔ مادی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے ہر کونے سے وہاں پر پھل چلے آ رہے ہیں، دیگر چیزیں چلی آ رہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ پھر مسلمانوں کا ایک یونیورسل اجتماع ہے، آج گلوبل ایج میں ہم رہ رہے ہیں، تو گلوبلائزیشن کے لیے ایک پورا پیکج ہے گویا کہ جو حج کی صورت میں موجود ہے۔ رنگ، نسل، زبان کے تمام فرق مٹا دیے جاتے ہیں اور ایک ہی لباس کے اندر ایک ہی ورد کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام اہل ایمان ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو جان لیتے ہیں، تو ایک پورا گلوبل مظاہرہ ہے مسلمانوں کے اتحاد کا جو حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ پھر تجارت بھی ہو جاتی ہے، سیاسی اعتبار سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، یہ بے شمار فوائد ہیں جو اللہ نے حج کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فوائد کی جگہ پر موجود ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں مقررہ دنوں میں۔ یہ قربانی کے ایام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے جانوروں کو۔ نوٹ فرمائیے حدیث کی اہمیت کو، قرآن ان ایام کے متعلق نہیں بتاتا یہ کون سے ایام، اس کی وضاحت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کا نام لیں مقررہ دنوں میں ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ یہ سارے جانور تو حلال نہیں ہمارے لیے، جو مویشی ہیں چرنے والے جیسے گائے ہے، بکری ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ، دوسروں کو بھی تقسیم کرو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، قربانی پیش کر دی اب بال صاف کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں، اگر کوئی منت مانی ہے، نظر مانی، اس کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق اس کے معنی قدیم گھر کے، یعنی سب سے پہلا گھر یہی تھا جو مقرر کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت کی طرف اشارہ ہے کہ احرام کی پابندی جب ختم ہو جاتی تو طواف کرتا ہے انسان، یہ طواف زیارت کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک، یہ تو ہے حکم۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمات کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، بس وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تم پر پڑھ کر بتا دیے گئے ہیں، جیسے کہ میتتا، مردار، سور کا گوشت، خون، یہ چیزیں حرام ہیں۔ کسی جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یہ بھی منع ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس تم بچو بتوں کی گندگی سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ حج کے ایام میں کسی قسم کی برائی، کسی قسم کی نافرمانی کا کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، فکأنما خر من السماء، تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، فتخطفہ الطیر، تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیق، یا پھینک دیتی ہے اسے ہوا کسی دور کے علاقے میں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ دنیا کے لوگوں کے رحم و کرم پر رہ جاتا ہے، لوگ اس سے پیسے بٹورتے ہیں اور اس کا نقصان کرتے ہیں۔ جو اللہ کے مقابلے میں خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ ذالک، یہ تو ہے حکم۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا۔ شعائر جمع شعیرہ کی نشانی، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، خانہ کعبہ، حج کے مناسک کے مقامات، قرآن، قربانی کے جانور، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے تو ان کا احترام کرنا واجب ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، گویا اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ان مویشیوں میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدہ ہے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت قدیم ہے، یعنی بیت اللہ کی حدود میں پھر ان جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔